پیتل, سلور, کاپر, یہ سب چیزوں میں فرق پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کاپر ایک نمبر خالص ہے, اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہ پتا چل رہا ہو. یہ جو پہلے زمانے کے حکیم بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس تھوڑی بڑی تجربے کر کر کے, نبضیں چیک کر کے علامتیں دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, یہ شوگر کم ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی لیب نہیں تھی. پہلے زمانے میں بھی شوگر ہوتی تھی. حکیم کیسے علاج کرتے تھے؟ وہ اندازہ ہو رہا ہے اس کو یوں ہو رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لگی, لگاؤ, ورزش کروائی, اس کا شوگر لیول کیا کر دیا, ڈاؤن. اصطلاحات نہیں تھی لیکن علاج تھے. علاج پہلے بھی ہوتے تھے. یہ روٹ کینال جو ہے نا, روٹ کینال فرعونیوں کا ہوا ہے, اس زمانے میں بھی روٹ کینال ہوتا تھا. حالانکہ روٹ کینال کا لفظ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو علم کا مطلب صرف اسکول کالج نہیں ہوتا. میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں جو پڑھتے ہی نہیں تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹش کرتے ویب سائٹ ڈیزائنر بن گئے, لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اور کروڑوں پتی بن گئے. وہ بھی تو علم ہے. کوئی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, ڈپلوما بھی نہیں کیا. تو آپ کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. کتنی ضروری ہے یہ خدا کو پتا ہے. اللہ آپ کے بچے کو اسکول کے پیسے یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا, اور بول دے گا نہیں دیے تو اس کا مطلب اس کے لیے نہیں دینا زیادہ ضروری تھا, دے دیتا تو یہ بیکار بن جاتا ہے انسان. تو اب اللہ نے ایک سائن کے طور پہ بتا دیا کہ میں نے دودھ پیدا کر دیا, جو سب سے مشکل کام تھا, جو کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا اور اب تک پیدا نہیں کر سکا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سائن ہے, علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے, جو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو وہ باقی چیزیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا جتنی آمدن اس حساب سے بچے پیدا کرو, اسلام میں اس کی حرام ہے یہ سوچ کے نسل روکنا. اسلام کہتا ہے رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بچے اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, تمہاری اولاد بعد. ہاں بکریاں اتنی رکھو جتنا چارہ کھلا سکتے, کیونکہ جانور پہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے. اگر مرغیوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بھوکا مت مارو, کیونکہ جانور ہمارے لیے مسخر ہے. ہم ان کی نسل بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے گھٹا بھی سکتے, اجازت دی ہے. انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ اتنے بچے پیدا. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کی گروتھ کتنی ہوگی, کتنی کم ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, یہ قدرت کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس میں انسانوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. انڈیویجولی کسی کی کوئی بیوی بیمار ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. عمومی سطح پہ یہ تحریک بالکل حرام ہے کہ نسل بڑھاؤ یا نسل گھٹاؤ. نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, یہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, نسل روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے غریب کو اللہ بچہ دے اس لیے رہا ہو کہ تیری غربت ختم ہو, کہ یہ بچہ 15-20 سال میں بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا. میں نے بہت سے غریب دیکھے ہیں, غریب تھے بچے دبا کے پیدا ہوئے, کروڑ پتی بن گئے, کروڑ پتی بن گئے. اور بہت سے امیر دیکھے ہیں, بچے ہی نہیں تھے, کاروبار دوسروں کے حوالے کیا, دکان بیچ کے کھا گئے. اپنے بچے تو اپنے ابا کا کاروبار اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں نا. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جب فرشتوں کا ہو گیا میرے بھائی, مفتی صاحب ناراض نہیں کہ آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح دین کی مانو, آپ ہمیں جیسا علماء صلحاء ہوتے, یعنی آپ بھی نارمل لگتے ہیں, ہمیں کوئی بزرگ ٹائپ کی چیز نہیں تو ہے. میں نے کب کہا ہے میں بزرگ, سادہ سا شادیوں والا. میں تو خود لوگوں کو دوسروں سے بیعت کا مشورہ اس لیے سے دے رہا ہوں, بھائی فیروز محمد صاحب سے بیعت ہو جاؤ, جا کے بیعت ہو جاؤ. یہاں پر مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور جامع الرشید میں مفرحیم صاحب ہیں, مولانا قاسم صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. دارالعلوم فرنگی میں حضرت رؤوف صاحب ہیں اور تیسرے ان سے بیعت ہو جاؤ. KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, بڑا زبردست سلسلہ, ان سے خود آپ کو مشورہ. ہاں سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بزرگ بنو. ان کا مقصد یہ ہے, جنہوں نے بھی سوال کیا نا کہ آپ کیوں ایسے ہو, آپ بنو, آپ نیک بنو. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے. نصیحت تو سننی چاہیے نا. اچھا میرے بھائی, ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, آج کے دور میں موبائل میں ذخیرے حدیث و درجوں میں تفاصیل بہت علم موجود ہے, جبکہ پہلے تو ایک حدیث سے آج اتنا دور سفر کرنا ہوتا تھا, وسائل نہیں. تو پھر تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہمارا علم ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت یہ فرض نہیں ہے, حقیقت ہے ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں آج کل تو گوگل پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, ائمہ کرام کو تو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. تو ائمہ کرام نے دور دور سفر کیا ہے اور سفر کر کے حدیثیں لی ہیں, سینوں میں محفوظ کی ہیں. آج ہم گوگل سے سرچ کر کے لیتے ہیں. ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق یہ ہے کہ ان کا علم مشاہدے پر مبنی تھا. انہیں جب کوئی حدیث پہنچتی تھی اپنی سند کے ساتھ پہنچتی تھی, اور ایک ایک دو سلسلوں کے ساتھ. جیسے امام حنیفہ کو کوئی حدیث پہنچے گی تو امام حنیفہ کیا حدیث میں بیان کریں گے کہ مجھے بیان کیا, جیسے ان کی جو مضبوط ترین سند ہے, مجھ سے بیان کیا حماد الکوفی نے, بہت بڑے کوفہ کے فقیہ ہیں. وہ کہیں گے مجھ سے بیان کیا ابراہیم نخعی نے, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہیں گے مجھ سے علقمہ نے بیان کیا, وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پوری زندگی ان کی چپک کے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا. اور عبداللہ بن مسعود سے وہ بیان کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ساری زندگی چپک کے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو یہ علم گوگل اس کے لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بکواس ہے.
کہ ان چاروں امام اور ان مجتہدین سے زیادہ ہمارا علم ہے، چونکہ ہم نے مکتبہ شاملہ اور مکتبہ التراث اور گوگل ہمارے پاس ہے. آپ کا سارا کتابوں کا بوجھ بھی آپ رکھ لو تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ تفقہ، وہ بصیرت، وہ تقوی اور مشاہدہ کا علم. جیسے کوئی حدیث صحابی بیان کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زکاتیں دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ علم کا. ہاں یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی تک نہ پہنچی ہو، یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے، گوگل، مکتبہ شاملہ سب میں تلاش کر لیا، بعد میں پتہ چلا یار یہ تو حدیث موجود ہے ہماری نظر سے نہیں. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ایسا تو ان کے شاگردوں نے کریکشن کر لی، یار ہمارے استاذ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، تو انہوں نے کریکشن کر لی اور وہ فقہ کا حصہ بن گئی. اور آج کریکشن بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ جو تفقہ اور بصیرت ان لوگوں میں تھی وہ تھوڑی آج ہو سکتی ہے. یہ اسکول سمجھ لو فقہ پہلے مدون ہوا ہے، حدیث بعد میں مدون ہوئی ہے. قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں اور حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو اب اگر ہم ان لکھی ہوئی کتابوں ہی کے محتاج ہوتے تو اس کا مطلب اسلامی قانون ہی غلط مرتب ہو گیا تھا پہلے. یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی کہ مطلب 200-300 سال تک تو مسلمان گھاس کھاتے رہے تھے، اس کے بعد حدیث مرتب ہوئی اور سیدھے اسلام پہ آئے. ایسا تھوڑی ہے بھائی، حدیث مرتب بعد میں ہوئی ہے. یہ تھوڑی کہ حدیث پہلے تھی نہیں، پہلے سندوں کے ساتھ سینہ بسینہ حدیث چلتی تھی. اسی کی روشنی میں انہوں نے مسائل نکال کے اخذ کر کے مرتب کر دیے، کیونکہ فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پہلے زیادہ تھی. زیادہ اس لیے تھی کہ اسلامی لاء تو فوراً چاہیے نا، اس کو پہلے مرتب کر لیا گیا. حدیثیں بعد میں پھر ریٹن فارم میں لائی گئی، لیکن حدیثیں تھیں پہلے. امام حنیفہ اپنی سندوں سے، عبداللہ مبارک اپنی سندوں سے، سفیان ثوری اپنی سندوں سے، ابراہیم نخعی اپنی